السلام علیکم. اقبال ایڈوکیٹ فرام اقبال انٹرنیشنل لا سروسز. آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے ECIB. ECIB کیا ہوتی ہے؟ الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو. ECIB یعنی الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو کے بارے میں آج ہم بتاتے ہیں. یعنی ڈیفالٹر لسٹ، جس کو ہم دوسرے لفظ میں یہ کہتے ہیں، جو کسی بینک سے پیسے لیتے ہیں اور ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کے لیے ایک لسٹ اکٹھی کی جاتی ہے جس کو ڈیفالٹر لسٹ کہا جاتا ہے. بینک لون ڈیفالٹر لسٹ ECIB. اس کو ہم کریڈٹ رجسٹری بھی کہتے ہیں، جو اپنے ممبرز مالیاتی ادارے سے قرض لینے والوں کا کریڈٹ ڈیٹا اکٹھی کرتی ہے اور مالیاتی ادارے کے سسٹم میں داخل کر دیا جاتا ہے. اس سے حاصل ہونے والی جو انفارمیشن ہے کریڈٹ رپورٹ کی روشنی میں کریڈٹ اسیسمنٹ، کریڈٹ سکورنگ اور کریڈٹ رسک مینجمنٹ کے مقصد کے لیے تعاون کرنے والے جو ممبرز ہوتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، ان کی درخواست پر آن لائن دستیاب کرائی جاتی ہے. یعنی یہ وہ لسٹ ہوتی ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اپڈیٹ ہوتی ہے. جو مالیاتی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، جو قرضہ دینے والے ادارے ہیں یا بینکس ہیں، تو وہ یہ لسٹ جو ہے یہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ آنے والے دنوں میں کریڈٹ اسیسمنٹ کر سکے، سکور کر سکے. کوئی بھی قرضہ لینے کے لیے اگر آتا ہے تو اس کے بارے میں معلومات جمع کر سکے. اس کا سب سے بڑا مقصد جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اپنے ممکنہ جو صارفین کی کریڈٹ ہسٹری جاننے کے لیے ان کو قابل بنایا جاتا ہے. یعنی کوئی نیا بندہ جب قرض لینے کے لیے آتا ہے تو وہ ECIB لسٹ کو چیک کرتے ہیں اسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کر کے کہ کیا اس کی کوئی کریڈٹ ہسٹری ہے یا نہیں ہے. اس طرح وہ باخبر رہتے ہیں اور بر وقت قرضہ دینے کے فیصلے پر مددگار یہ ثابت ہوتی ہے، چونکہ پتہ چل جاتا ہے یہ پہلے سے کوئی ڈیفالٹر تو نہیں ہے، کسی بینک سے قرضہ تو نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ECIB، یہ ECIB اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1992 میں ایک ادارہ قائم کیا تھا. اس کا دائرہ کار اور سرگرمیاں جو ہے وہ بینکنگ کمپنی آرڈیننس 1962 کے سیکشن 25 سب سیکشن A کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس طریقہ سے کریڈٹ کی معلومات طلب کرے اور جو اسے ضروری سمجھے ایسی معلومات کسی بھی بینکنگ کمپنی کو دستیاب کرائے جو اس کے ممبر رکن ہوں گے، اس کو وہ دے سکتا ہے. اب یہ دیکھا جاتا ہے وہ کون سے جو ہے ممبرز کون ہوتے ہیں، ECIB کے ممبر کون سے ہوتے ہیں، who are the members. اب دیکھیں پاکستان میں کام کرنے والے تمام بینک، ترقیاتی مالیاتی ادارے، غیر بینک جو کہ مالیاتی کمپنی ہے NBFCS جس کو کہا جاتا ہے، اور مائکرو فائنانس بینک ECBI ڈیٹا بیس کے ممبرز ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق ECIB کے رکنیت کے تمام بینکوں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے لازمی ہے کوئی بھی مالیاتی ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ECIB کی رکنیت حاصل کیے بغیر ECIB کی لسٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اگر وہ اس کا ممبر ہے تو آف کورس وہ ECIB کی لسٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اگر کوئی ممبر نہیں ہے تو پھر ECIB کی لسٹ تک وہ رسائی نہیں کر سکتا. مالیاتی اداروں کو کسی بھی لون دینے سے پہلے اپنے موجودہ اور اپنے ممکنہ جو قرض دہندگان ہیں ان کی جو کریڈٹ لسٹ وہ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ قرضہ دیتے وقت ایک جلدی اور مناسب فیصلہ کر سکیں. تمام ممبران کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ قرض لینے والوں کا پورا جو ہے وہ ECIB لسٹ میں آن لائن اس کا ڈیٹا جمع کروائیں گے اور ہر مہینے کے آخر سے لے کر 15 تاریخ دن کے اندر تک 15 تاریخ تک یا 15 دن کے اندر تک وہ اس کو لسٹ کو جمع کرانی ہوتی ہے. جب یہ جمع کرائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ لسٹ جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ECIB لسٹ کیا منفی اثرات ڈالتی ہے. دیکھیں یہ رپورٹ نہ تو قرض لینے والوں کی ساتھ کی اہلیت پر کوئی رائے رکھتی ہے، یاد رکھیں، اور نہ ہی قرض لینے کی کوئی درجہ بندی اس سے تفویض ہوتی ہے. یہ قرض دہندگان کے کریڈٹ
ایکسپلورر کی حقیقت پر مبنی ایک پوزیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ECAB میں نام کی جگہ کسی کو بھی بینکوں کے ساتھ قانونی تعلقات میں داخل ہونے سے بالکل نہیں روکتی۔ یاد رکھیں کہ یہ ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ ڈیفالٹر، یہ لسٹ جو ہے اس ڈیٹا کے تحت ڈیفالٹر قرار نہیں دیتی، بلکہ صرف قرض لینے والوں کی بقایا اور زائد البیان پوزیشن کی عکاسی کرتی ہے۔ ECAB کو قرض لینے والے درخواست دے کر جو بھی اس کی لسٹ کا رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو درخواست دے کر کوئی بھی بندہ کہے کہ میں ECAB کو لسٹ دے کر اپنا سٹیٹس چینج کر لوں، دیکھیں میرے پر پروف ہے، میں نے تو قرض دے دیا ہے، میں نے تو سب چیزیں کلیئر کر دی، تو اس کو جو ہے میرا سٹیٹس جو چینج کیا جائے۔ کوئی بھی اپلیکیشن دے کر اپنا سٹیٹس چینج نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں، اور نہ ہی کوئی اس میں ترمیم کرا سکتا ہے۔ ہاں ECAB کو درست ڈیٹا دینا یہ صرف ذمہ داری ہے مالیاتی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ECAB میں ECAB خود اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا، جو مالیاتی ادارہ جو معلومات دیتا ہے اس کے مطابق یہ لسٹ ترتیب دی جاتی ہے۔ اب اس میں جو امینڈمنٹ ہے، جس ادارے نے، جس مالیاتی ادارے نے جو لسٹ بھیجی وہ ہی اس میں ترمیم کر سکتا ہے۔ پارٹی بذات خود ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے رابطہ کر کے اپنی ECAB لسٹ میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتی۔ اب اس کے اب پیوریٹیو ایکشن اب لے سکتے ہیں۔ اگر کسی مالیاتی ادارے نے غلط رپورٹ دی ہے ECAB کو لسٹ بن گئی ہے تو اس کے خلاف پیوریٹیو میئر لیے جا سکتے ہیں اس مالیاتی ادارے کے خلاف۔ اب اپنا جو ہم ECAB جو مالیاتی ادارہ ہے ہماری معلومات اگر وہ غلط دیتا ہے تو آف کورس تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ ہم اس سے رابطہ کریں، اس کی شکایت سے رابطہ کریں، اور اس کے علاوہ پھر بھی ECAB لسٹ میں ہیلپ ڈیسک بھی بنایا گیا ہے اس سلسلے میں۔ اگر معاملہ پہلے کسی کورٹ میں موجود ہے تو اسٹیٹ بینک پاکستان اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ پھر بھی ایڈریس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، دا ڈائریکٹر بینکنگ کنڈکٹ اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کریڈٹ انفارمیشن بیورو، 5th فلور، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، II چندی گڑھ روڈ، کراچی، اور اس کا نمبر بھی ہے 021111727 273۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے کوئی بھی میٹرز ہے فنانشل انسٹیٹیوشن کے بارے میں، اگر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ فنانشل انسٹیٹیوشن سے رابطہ کریں، اور اگر وہ آپ کی شکایت حل نہیں کرتا تو پھر آپ ECAB لسٹ سے اسٹیٹ بینک پاکستان کی ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ وہ ڈائریکٹ امینڈمنٹ نہیں کرتا، پہلے آف کورس آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا اپنے اس مالیاتی ادارے سے، اپنے اس بینک سے جسے لسٹ اس کو بھیجیے، اس کا کام ہے امینڈمنٹ کرنا، ڈائریکٹ ECAB کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اگر وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتا تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہیلپ ڈیسک جو ECAB کے وہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس فنانشل انسٹیٹیوشن کے بارے میں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت کر پھر ملیں گے۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔